السلام علیکم جی. اللہ بخشے ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے مراد سعید صاحب. ٹھیک ہے, اب مراد سعید صاحب چھپے ہوئے ہیں یہیں پہ ہی, سنا ہے لاہور میں ہی کسی نے ان کو چھپایا ہوا ہے, اور وہ کے پی واپس نہیں گئے. کے پی واپس, کچھ لوگ کہتے ہیں کے پی میں واپس گئے تھے اپنے علاقے میں اور وہاں پہ ان کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, افواہیں کنفرم نہیں ہو سکیں, اور وہ اپنے علاقے میں تھے اور اپنے کرک کے علاقے میں کہیں پائے جا رہے تھے. وہاں سے ان کو اٹھا کے تو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا گیا ہوا ہے, اور عمران ریاض خان کے ساتھ والے کمرے میں وہ مقیم ہیں. لیکن عمران ریاض خان تو سیالکوٹ میں نہیں. ٹھیک چلے, تو وہ جو ہے مراد سعید صاحب جو ہے, انہوں نے ایک تاریخی تقریر فرمائی تھی 2018 میں اقتدار میں آنے سے پہلے. انہوں نے کہا تھا کہ جب عمران خان آئیں گی, حلف اٹھائیں گی, 200 ارب روپیہ باہر سے لائیں گے اور 100 ارب روپیہ IMF کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب روپیہ آپ پہ لٹائیں گے. اب یہ جو 200 ارب روپے والا جو بیانیہ تھا نا, اس خاکسار کو, اس اپنے بھائی کو داد دیجئے. میں نے پورے 4 سال بھولنے نہیں دیا, پسلیاں توڑوا لیاں, ٹیڈ جی ٹانکے لگوا لے, ٹھیک ہے, سر بھی پھڑوایا ایک دفعہ, لیکن پلڑ نہیں دیتا ہے قیمت ادا کر کے. میں نے ہر ولاگ کے اندر, ہر پروگرام کے اندر 200 ارب ڈالر کا سوال کیتا کہ وہ آیا ہے کہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یعنی پاکستان کے نام کے اوپر جو سب سے بڑا فراڈ ہوئے ہیں ان میں سے 2 بڑے ٹاپ کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز جو ہیں ان کے پاس خربوں ڈالر ہے, اور عمران خان چوتھے کے دن پھر گننڈیا ہوں سی کہ امریکہ کے اندر 1600 لوگ ہیں جن کی سالانہ انکم جو ہے وہ 400 ارب ڈالر ہے. ان 1600 لوگوں کی اگر ان میں سے کچھ 100 لوگ بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پاکستان میں ڈالروں کی لہریں بہریں آ جائیں. مجھے عمران خان کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ پاکستان کے جنوب کے اندر ایک شہر واقع ہے جس کا نام ہے کراچی. کراچی سے آگے سمندر ہے, سمندر کے تہہ کے اندر نا ایک سل پڑی ہوئی ہے, پتھر پڑا ہوا ہے. اگر تو وہ پتھر نہیں ہلا تو اس پتھر کے نیچے ہے گیس, اور اگر پتھر ہل گیا ہوا تو گیس خارج ہو جائے گی, اور گیس خارج ہو جائے تو آپ کو پتہ پھر کی ہوتا ہے. وہ موصوف جو ہے وہ اس طرح کی کہانیاں سنایا کرتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے. کے پی کے اندر ڈالتے ہیں لوگ کنویں میں پانی کے لیے پائپ, اور وہاں سے گیس نکل آتی ہے. وہ اس طرح کی کہانیاں سنانا ہوں سی. یہ جس طرح کے ہمارے ہاں یہاں پہ بیچنے کے لیے آتے ہیں نا, یہ شہد بیچنے کے لیے ہمارے پختون بھائی آتے ہیں, تو اس طرح کی وہ کہانیاں سناتے ہیں. اور یہ کہانیاں سنا کے عمران احمد خان نیازی جو ہے اس نے اس قوم کو بیوقوف بنایا. پچھلے 10 سال سے تو کم از کم بنایا. یار یہ بتایا کرتا تھا کہ وہاں پہ 78 میگا واٹ بجلی بنی بیٹھی ہے. وہ ماما کتنے بیٹھی ہے, وہ کسی درخت پہ بیٹھی ہے, کسی پتھر پہ بیٹھی ہے, کتنے بیٹھی ہے, وہ ملی نہیں دوبارہ. وہ بیٹھی تھی, میرا خیال ہے کہ جیسے ہی لوگ اس کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ کچھ شرمیلی قسم کی بجلی تھی. وہ مردوں کی نظروں سے انہوں نے کہا یہ جو نامحرم مرد ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جانی چاہیے, ان سے نظریں چار نہیں ہو سکتی, اور اگر نظریں چار ہو گئی تو وہ جو ڈیم خان ہے وہ آئے گا تو وہ کہے گا بجلی نظریں چار کر رہی ہے, تو وہ تو ڈز کر دے گا بجلی کو. تو لہذا بجلی فوراً جا کے جناب گھر کے اندر چھپ گئی اور وہ بجلی نظر نہیں آئی دوبارہ. 78 میگا واٹ بنی بیٹھی تھی وہاں پہ. یار ایسے ٹاپک ہمارا کچھ اور تھا, چل ہم کسی اور طرف گئے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو ہم نے بہت ساری باتیں بھولنے نہیں دیں اور نہ بھولنے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بھلے اپنی جان پہ کیوں نہ کھیلنا پڑے. تو عمران خان صاحب جو تھے, وہ عمران خان صاحب کے نمبر 1 وزیر جنہوں نے عمران خان کے بعد PTI کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ عمران خان آئے گی 200 ارب ڈالر لائے گی. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ظاہر بندہ جب مفرور ہوا ہوتا ہے نا تو وہ ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے, کہیں گھوم رہا ہوتا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے, تو بہت ساری چیزیں وہ کیری نہیں کرتا. ہمیں بھی مطلب کہ بھاگنے کا, پولیس سے بھاگنے کا بڑا تجربہ ہے. تو بندہ 3 کپڑوں میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے, پھر کسی کے گھر پہنچتے ہیں, بیچارہ اگر دل کا دروازے کے ساتھ ساتھ گھر کا دروازہ بھی کھول دے تو پھر جب سب سے پہلا جو پہنچا جملہ ہوتا ہے, یار کوئی اسپیئر سوٹ ہی گئی کیوں پانا ہے. وہ مطلب اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو کہے گا ابا جی لے آ جائیں, ہاں ٹھیک ہے ابا جی لے آ جائیں. ٹھیک, تو ان کے ابا جی کا وہ سوٹ پہن کے ہم جو تھے وہ فوری طور پہ جو ساتھ میں جو اٹیچ بات ہوتا اس میں صحت کر کے غسل کر کے, تو بندے سے پھر چیزیں کیری نہیں نہ ہوتی. تو مجھے لگتا ہے
کہ مراد سعید وہ جو $200 ارب والا بیگ اٹھائی پھر رہا تھا نا، وہ بیگ آج کل زرداری صاحب کہتے چڑھ گئے. زرداری صاحب قوم کو بتا رہے ہیں کہ $100 ارب کا زر مبادلہ کرنا تو میرے دائیں ہاتھ کا کام. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا پروگریسو سٹی ہے، اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اور ایڈوانس لیول کے لوگ ہمارے کراچی میں رہتے ہیں. ان میں سے بیشتر تو اگرچہ کراچی چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن جو رہتے ہیں وہ بھی بڑے گنی قسم کے لوگ ہیں. اور وہ اگر کوئی کچھ بھی نہ کرے، اگر صرف لوٹ مار ہی بند کر دی جائے وہاں پہ، اگر آ کے جو زمینوں پہ قبضے ہی بند کر دیے جائیں، تو وہ ملک کی معیشت کو اتنا اٹھا دیتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ہیں، مہارت ہیں. اچھا، اس کے بعد آئی ٹی کے اندر بڑی مہارتیں ہیں. اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ جب ٹرمپ کا الیکشن جو تھا وہ مینوور ہوا کر کے ٹرمپ کو جتایا گیا تھا، تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیٹا مینوورنگ ہوئی تھی وہ اس کا سرا کراچی تک بھی پہنچا تھا. تو کراچی میں بیٹھے ہوئے کتنے آئی ٹی کے گنی ہوں گے کہ امریکہ کے اندر جو صدارتی الیکشن ہو رہا تھا اس کی جمع تفریق کرنے کے لیے انہوں نے جن ٹیموں کو ہائر کیا، ویسے ہائرنگ یہ ہوئی تھی کہ اپنا رشیا کا جو دارالحکومت ہے وہاں سے وہ کانٹریکٹ آؤٹ ہوئی سی چیزیں تہران کے لیے، اور تہران سے کانٹریکٹ آؤٹ ہوئی تھی، آؤٹ سورس ہوئی تھی کراچی کے لیے. اور کراچی میں پھر لوگ پھڑے بھی تھے، ہم نے 8 10 15 20 بندے پھاڑ کے تھے. اسی پھر ایف آئی اے نے ان کو جیل میں پیش کیا، عدالت میں پیش کیا تھا. پتہ نہیں پھر اس کا کیا بنا. بہرحال ہم نے امریکیوں کو خوش کر دیا تھا کہ جناب آپ کے جو ملزم ہیں وہ ہم نے لا کے سامنے پیش کر دیے. تو خیر، اب اتنے گنی جس شہر کے اندر بیٹھے ہوں، اس شہر کے اندر اگر حکمران کچھ بھی نہ کرے تو انہوں نے خود ہی اکانومی اٹھا دینی ہوتی. وہ ساری وہ والا، اور ظاہر ہے کہ کراچی کی اکانومی اٹھے گی تو پورے سندھ کا جی ڈی پی اٹھ جائے گا. تو اس کی بنیاد کے اوپر زرداری صاحب جو ہے وہ آج کل اکنامک ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں، اور اکانومی جو ہے اس کو چلا رہے ہیں یا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے زر مبادلہ $100 ارب ہو جائیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ $100 ارب تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، $200 ارب ہو جائیں گے. گزشتہ دنوں انہوں نے ایف پی سی سی آئی سے خطاب بھی کیا. ایف پی سی سی آئی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے ان تمام کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، بیشتر لوگوں کے ساتھ میرے ذاتی یاد اللہ بھی ہے. ہم نے ایز اے رپورٹر بھی ان کو کور کیا ہوا ہے. ہم ان کے ساتھ کچھ دوروں کے اوپر پاکستان سے باہر بھی گئے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو فل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو موجودہ روایتی بزنس مین ہے اس سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر چکا ہے. یہی اس کی مبلغ اوقات تھی. وہ 30 سے 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ آپ کو دے سکتا ہے اور کچھ نہیں دے سکتا. تو آپ کو نئے اس کے اندر ایونیوز پیدا کرنے ہوں گے، نئے انٹرپرنیور لانے ہوں گے، اور نئے انٹرپرنیور کے اندر جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ ایک رول پلے کر سکتا ہے. اور شکر ہے ان روایتی بزنس مینوں کے اندر سے کوئی بھی آئی ٹی کے اندر جانے کو تیار نہیں ہے، اور جائے گا بھی تو مار کھا کے واپس آئے گا، کیونکہ اس کے اندر آپ کو اپنی مہارتیں بھی چاہیے. اور ہمارے روایتی بزنس مین کو موبائل لیپ ٹاپ سے زیادہ کچھ نہیں آتا، اس کے اندر بھی مائکروسافٹ آفس کھولنے اور دیکھنے سے. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ نئی جنریشن آف انٹرپرنیور آئے گی، الپٹ آئے گی، نئی آئے گی. اس کے لیے حکومت جو ہے وہ اس دفعہ بجٹ میں کافی کچھ رکھنے جا رہی ہے. گزشتہ روز آئی ٹی کی جتنی کمپنیاں تھیں ان کی قیمتوں کے اندر بیش بہا اضافہ دیکھا گیا. جب ہم نے چیک کیا کہ بھائی کیا ہونا ہے تو انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کے لیے خزانے کا منہ کھولنے جا رہی ہے. میرا خیال ہے حکومت یہ بہت غلط کر رہی ہے. یہ احمقانہ حرکت ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے اس کو کرنے کا. اس وقت آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹرن اوور کا ہے. ٹرن اوور کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ گریجویشن کر کے نکلتا ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر ہاؤس اس کا امتحان لیتا ہے، وہ اس امتحان میں کوالیفائی کرتا ہے، اور وہ 800 بچہ اپلائی کرتا ہے، اور اس میں سے وہ سافٹ ویئر ہاؤس جو ہے نا 20 یا 30 بچے رکھتا ہے، اور اس میں سفارشیں بھی چلتی ہوں گی، لیکن چونکہ کام کرانا ہوتا ہے تو سفارشیں کم ہی چلتی ہیں. اس کے بعد وہ ان کو ٹریننگ دیتا ہے. 6 ماہ کی ٹریننگ ہوتی ہے. 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد اگلے 6 ماہ وہ بچہ اس سافٹ ویئر ہاؤس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو زیادہ پیسوں پہ کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے یا وہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے.
تو حکومت کیا کر سکتی ہے کہ یہ جو ویلے مشٹنڈے کچھ نہ کر کے ہر ایک کو ڈگریاں بانٹی جا رہی ہیں، یہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں سکھاتی ان کو کچھ ہے نہیں، ان کو اٹھائے اور ان کے لیے کوئی چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز 3 ماہ کے 6 ماہ کے جنریٹ کرے، کسی سرٹن ایپ کے اندر، کسی سافٹ ویئر کے اندر ان کی ایکسپرٹیز ڈیولپ کروائے، اور پھر ان کو مارکیٹ میں کہے کہ جاؤ بیٹا آپ اپنا روزگار ڈھونڈو۔ تو وہ جو سافٹ ویئر ہاؤسز کو مشقت کرنی پڑتی ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے اور انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، وہ ان کو اس سے نجات مل جائے، ان کی اس سے بڑی فیور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ریکوائرڈ مین پاور کی شدید شارٹیج ہے، اور بچے ہاتھوں میں آئی ٹی کے گریجویٹ بچے ڈگریاں لے کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، انہیں 40-50 ہزار کی نوکری کوئی دینے کو تیار نہیں ہے اس دور کے اندر، ٹھیک ہے۔ ویسے جو بچے سلیکٹ ہو جاتے ہیں ان کا آغاز 1 لاکھ روپے سے ہوتا ہے، اور وہ 1 لاکھ روپیہ بھی تنخواہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں 6 ماہ کی ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور 6 ماہ کی ٹریننگ کے بعد وہ 6 ماہ اس کے پاس کام نہیں کرتے، وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2-2.5 لاکھ پہ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، پھر 4-5 لاکھ پہ کسی اور جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ 2 سے 3 سال حد 4 سال تک یہ لیول وہ اچیو کر لیتے ہیں، پھر انہیں پاکستان چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ باہر کے کسی ملک کو نکل جاتے ہیں۔ تو چلے جاتے ہیں تو واپس کچھ بھیجیں گے ہی نا ڈالر بھائی، ملک کا بھلا ہوگا۔ تو یہ ضرورت تھی اس بات کی جو کہ حکومت نے نہیں کی، احمقانہ حکومت نے، اور حکومتیں یہ کرتی بھی نہیں ہیں۔ سبسڈی دی جائیں گی سافٹ ویئر ہاؤسز کو، جو وہ کھا جائیں گے، وہ ایک ان کی لوٹ مار کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، پاکستان ایسوسی ایشن آف سافٹ ویئر ہاؤسز پاشا کے نام سے، وہ کھا پی جائیں گے، ان کے کوئی دورے ہو جائیں گے باہر کے، کوئی اسلام آباد کے، اللہ خیر صلی۔ تو بہرحال زرداری صاحب آج ان کو کہا گیا اسحاق ڈار صاحب کو کہ آپ کے اتحادی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس فارمولہ ہے جس سے زر مبادلہ کے ذخائر 100 ارب سے 200 ارب ڈالر تک بڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے بھی انہیں میسج کیا تھا، تو انہوں نے کہا ہے مجھے آ کے مل، آپ کو وہ جب آپ ان کو ملنے جائیں گے اسحاق ڈار صاحب، تو انہوں نے آپ کو ایک ہی پیغام دینا ہے کہ میں نے دوبارہ صدر بناؤ، اور زرداری صاحب جو ہے وہ سیریس کینڈیڈیٹ ہیں دوبارہ صدر بننے کے لیے، اور باقاعدہ ان کی ہر لیول کے اوپر اس حوالے سے صحافیوں کے لیول کے اوپر بھی لابنگ شروع ہو چکی ہے۔ زرداری ول گوئنگ ٹو ریپلیس دندان ساز، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ میرا مطلب ہے کہ نہ ہے میاں نواز شریف صاحب، پھر جناب نے کیڑی ریڑھی لانی ہے اگر اس کو صدر بٹھانا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس طرح کی پراپوزیشن جو ہیں وہ پی ٹی اے پیپلز پارٹی کے حلقوں کی طرف سے چھوڑی جا رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی 200-250 پراپوزیشن چھوڑتی ہے، تاکہ اس میں سے 2-2.5 بھی اگر مٹیریلائز ہو جائے تو کچھ گین ہی ہوگا نا اس سے، ٹھیک ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔